إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته
إليكم ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر يدنين عليهن من جلابيبهن معزز و محتشم عزیز نوجوان بھائیوں زندہ دل سفید ریش بزرگوں عزت مآب با حیا با کردار معززات ماؤں اور بہنوں پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان مرد حضرات کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں نیچا رکھا کریں اسی طرح اللہ رب العزت نے مومنہ خواتین کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنے جسموں کی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں آج کے خطبہ جمعہ میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ بات سیکھیں گے کہ اسلام میں عورت کو جو مقام ملا ہے اس کے پیچھے اسلام کا ایک بہت بڑا ضابطہ اور اصول حجاب اور پردہ ہے یہ بات میں بھی جانتا ہوں آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں جاہلیت کے دور میں ایک خاتون کا کیا مقام ہوتا تھا وہ کتنے کتنے مردوں کی جاگیر ہوا کرتی تھی وہ مرد حضرات کی جوتی سے بھی زیادہ حقیر تصور کی جاتی تھی چند ٹکے کی عزت بھی خاتون کی معاشرے کے اندر نہیں تھی لیکن اللہ رب العزت نے دین اسلام کے ذریعے یہ دین اسلام سلامتی کا دین ہے اس میں اگر مردوں کو اللہ رب العزت نے حقوق دیے عورتوں کو بھی دیے ہیں اگر مردوں کو اللہ رب العزت نے عزت بخشی ہے تو یہ عزت اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی عطا کی ہے وہ الگ بات ہے کہ مرد وہ حقوق جو شریعت نے ان پر لازم کیے ہیں لاگو کیے ہیں انہیں پس پشت ڈال دیتے ہیں تو عزت گنوا دیتے ہیں یہ الگ بات ہے
خواتین کو جو اسلام نے عزت دی ہے وہ ان حقوق اور واجبات کی ادائیگی چھوڑ دیتی ہے اور معاشرے کے اندر ذلیل ہو کر رہ جاتی ہے. کہنے کو تو مسلمان عورت ہے، لیکن اسلام کے حقوق، اسلام کے اصول، اسلام کے دستور اور اسلام کا منشور، اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو چونکہ داخل نہیں کیا، اس بنا پر وہ خاتون در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے. یاد رکھیے گا، جاہلیت میں خاتون کی عزت بالکل ختم ہو چکی تھی. دین اسلام آیا، اللہ رب العزت نے خاتون کا جو مقام و مرتبہ تھا وہ اس کو عطا فرمایا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی، خواتین کے پاس مختلف لوگ آتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو اگر کوئی پردے کے احکام نازل ہو جائیں، آپ انہیں پردے کا حکم دے دیں. اللہ رب العزت نے عمر ابن خطاب کی بات کو سنا، اللہ کو یہ بات اچھی لگی، پردے کی آیات اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا حصہ بنا دی. یہ وہ پردے کے احکام تھے. سبحان اللہ. میری عزیزہ، اس بات کو سماعت فرمائیے گا، جب یہ آیات اتری، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، تمام مومنوں کی بیویوں کو اس بات کا حکم دے دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیں. یہ آیات نازل ہونے کی بات تھی. آج بھی مسلم عورت موجود ہے، اپنے آپ کو کہتی ہے میں نبی کی روحانی بیٹی ہوں. اگر آپ یہ دعویٰ کرتی ہیں میں نبی کی روحانی بیٹی ہوں، اگر آپ یہ دعویٰ کرتی ہیں میں کسی مومن انسان کی بیوی ہوں، اگر آپ یہ دعویٰ کرتی ہیں میں مسلمہ خاتون ہوں، تو پھر یہ آیات آپ ہی کے لیے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا ان سے کہیے بڑی بڑی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیں. اس آیت مبارکہ کا اثر کیا ہوا؟ صحابہ صحابیات ہماری طرح کے نہیں تھے. یہ بات اپنی جگہ پہ کہ ان میں غربت بہت زیادہ تھی، یہ بات اپنی جگہ پر ان کے پاس بہت بڑا کوئی سٹیٹس نہیں تھا. یہ باتیں ساری ایک طرف، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حقیقی محبت ان کے دلوں میں موجود تھی. ہم تو صرف دعوے کرتے ہیں، ہم تو صرف دعوے کرتے ہیں محبت کے. میری عزیزہ بہن، آپ یہ سماعت کیجئے، جب یہ آیات نازل ہوئی، صحابہ کرام نے یہ آیات سیکھی اور گھر آ کر خواتین کو یہ آیات سنائیں. صحابیات نے کیا کیا؟ وہ ساری رات کس طرح گزری تھی؟ ہر گھر کے اندر دیا جل رہا ہے. کیا ہوا؟ آج رات خواتین آرام نہیں کر رہی ہیں. کیوں؟ قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی اتری ہیں جس میں اللہ رب العزت نے خواتین سے کوئی مطالبہ کیا ہے، اور اس مطالبے پر عمل پیرا ہونے کے لیے، کیونکہ ہر خاتون کے پاس ایک چادر بھی بڑی مشکل سے ملتی تھی. بلکہ نبی علیہ السلام سے ایک نے پوچھ لیا، کسی نے کہا کہ ایک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے؟ آپ نے ڈانٹا، کہا اولکلکم ثوبان، مسئلہ ایسے پوچھ رہے ہو جیسے تم سب کے پاس دو دو چادریں موجود ہیں. بے شمار ایسے صحابہ تھے، بے شمار ایسی صحابیات تھیں جن کے پاس بمشکل ایک چادر بھی صحیح سے نہیں تھی جس کے ساتھ وہ اپنے خاص اعضاء کو ہی چھپا سکیں. یہ مدینہ کے ننھے منھے امام ہیں، عمرو بن ابی سلمہ، کوئی 7 سال کے قریب عمر ہے، لیکن محلے کی مسجد کے امام ہیں، اور پاس صحیح سے پہننے کے لیے کپڑا موجود نہیں. لوگوں کی امامت کرواتا ہے یہ معصوم بچہ، یہ ننھا منھا صحابی رسول. کچھ خواتین گزر رہی ہیں، دیکھا کہ خاص اعضاء بھی برہنہ ہیں، ان پر ڈالنے کے لیے بھی کپڑا موجود نہیں ہے. کہنے لگی لوگوں اپنے قاری صاحب کے خاص اعضاء تو ہم سے چھپا لو.
عمرو بن ابی سلمہ کہتے ہیں 7 سال عمر، امام مسجد ہے، فرماتے ہیں لوگوں نے پھر کچھ پیسے جمع کر کے پھر میرے لیے ایک کپڑا خریدا جو پہن کر میں پھر ان لوگوں کی امامت کروایا کرتا تھا۔ یہ حال غربت کا، ایک طرف یہ غربت کا حال اور دوسری طرف اللہ رب العزت کا حکم۔ ان تمام صحابیات نے اپنے گھروں میں چراغوں کو جلایا اور ساری رات اپنے چھوٹے چھوٹے کپڑے، کوئی کہیں سے ٹاکی تلاش کی، کوئی کہیں سے کی، اور ہاتھ کے ساتھ ان کو سلائی کرتی رہیں۔ بالآخر جب صبح کا وقت ہوا، ان کی یہ خواہش تھی، ان کی یہ تمنا تھی، اور تمنا سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا یہ حکم تھا کہ آئندہ سے کوئی خاتون بھی بغیر حجاب کے، بغیر لباس کے، بغیر نقاب کے باہر نہیں نکلے گی۔ یہ وہ صحابیات ہیں جو فجر کی نماز پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی میں با جماعت ادا کیا کرتی تھیں، ساری رات جاگ کر گزار دی، اور وہ چھوٹی چھوٹی ٹاکیاں ملا کر ایک بڑی چادر تیار کر کے جب صبح مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئی تو اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق نازل کی۔ آج کوئی کہہ سکتی ہے ٹھیک ہے آپ نے آج بات کی ہے، میں سوچوں گی، آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، میں جمعہ پڑھنے کے لیے گئی، مجھے باتیں بہت اچھی لگی، کوشش کروں گی عمل کی، چلے کل سے شروع کروں گی، 1 مہینے بعد میری شادی ہے، میں تب سے شروع کر دوں گی۔ یہ سارے کے سارے وہ جملے ہیں میری بہن جو شیطان کے الفاظ آپ کی زبان سے جاری ہو رہے۔ صحابیات تو ایسی نہیں تھی۔ آپ کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ کیا آج کی کوئی اداکارہ ہے؟ کیا آج کی کوئی فاحشہ عورت ہے؟ کیا آج کی کوئی اینکر پرسن ہے؟ کیا آج کی کوئی ایکٹر ہے؟ نہیں، آپ کے لیے رول ماڈل تھیں وہ صحابیات تھیں، آپ کے لیے رول ماڈل نبی کی بیٹی ہے، آپ کے لیے رول ماڈل پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ صحابیات نے اس پر عمل کر کے دکھایا، چوں چوں نہیں کیا۔ کبھی تو ہمارے پاس صحیح سے لباس بھی نہیں، ابھی تو ہمارے پاس صحیح سے لباس بھی نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی چادریں لینے کا حکم دیتا ہے۔ ساری تاریخ کی گردانی کر لیں، کسی ایک خاتون کا آپ کو اعتراض نہیں ملے گا، اتنی زیادہ صحابیات ہوں، کسی ایک نے آ کر اعتراض کیا ہو کہ میں اس پر عمل نہیں کر سکتی۔ کیا اس وقت گرمی نہیں تھی؟ کیا اس وقت خواتین کو سانس پرابلم نہیں تھی؟ مختلف بہانے ہیں، مجھے گرمی زیادہ لگتی ہے میں نقاب نہیں کر سکتی، میرے سانس کا ایشو میں نقاب نہیں کر سکتی۔ یہ سارے کے سارے وہ بہانے ہیں جو شیطان نے آپ کے دل میں ڈال دیے۔ آپ بھول گئی کہ یہ شیطان کیسے چلتا ہے آپ کے دل و دماغ پر۔ یجری کمجر الدم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح جسم میں خون گردش کرتا ہے یہ ویسے گردش کرتا ہے۔ صحابیات نے ان آیات پر عمل کر کے دکھایا، جب بھی باہر نکلی اپنے آپ کو باحجاب کر کے باہر نکلی۔ کچھ ایسی خواتین موجود ہیں جو کہتی ہیں ہم تو نقاب کرتی ہیں۔ ہاں، کیا آپ کا نقاب شرع کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے؟ کتنے ہی عبایا جات ایسے ہیں، یہ عبایا کیوں پہنا جاتا ہے؟ تاکہ زیب و زینت چھپ جائے، لیکن کتنے عبایا ایسے ہیں جو خود زیب و زینت ہوتے ہیں۔ یہ تو کوئی حجاب نہ ہوا، یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا اپنے آپ کو چھپانے کا۔ اور کتنے عبایا جات اتنے ٹائٹ اور چست ہیں جو جسم کے ایک ایک انگ کے بارے خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سا حجاب ہے؟ اور کتنی خواتین ایسی ہیں عبایا پہنا ہے، اوپر حجابی بھی باندھی ہے، لیکن آدھا چہرہ ننگا ہے۔ یہ کون سا حجاب ہے؟ یہ کون سا حجاب ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب تو بڑی چادر کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ ساری کی ساری خاتون چھپ جائے۔ میں تو بھوت لگوں گی، مجھے تو گزرتے ہوئے کوئی جن کہے گا، کوئی بھوت کہے گا، کوئی چڑیل کہے گا۔ آپ نے لوگوں کے تانے مد نظر رکھ لیے اور اللہ رب العزت کا حکم چھوڑ دیا۔
آپ کو آج نصیحت کے لیے باتیں اوروں کی کافی ہیں، آج آپ کو نصیحت کے لیے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز کافی ہیں، آج آپ کی نصیحت کے لیے کوئی لطیفے کافی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن یہ کافی کیوں نہیں ہے؟ سب سے بڑی چیز یاد رکھیے گا، قرآن ہے، آیات ہیں جس کے ساتھ کسی کی نصیحت کی جائے. اور یہ 2 مرتبہ، ایک بار سورۃ الکہف میں، دوسری مرتبہ سورۃ السجدہ میں اللہ نے یہ بات 2 ٹوک ارشاد فرمائی. کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی ثم أعرض عنها، پھر وہ اس سے اعراض کر لیتا ہے. إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں. خاتون آ کر کہہ سکتی ہے، میں جامع مسجد تقویٰ میں گئی اور وہاں میں نے یہ بات سماعت کی، باتیں بہت اچھی ہیں لیکن میں باتیں یہیں چھوڑتی ہوں کیونکہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مولویوں کی سختیاں ہیں. ہاں، اگر آپ سب سے بڑھ کر ظالم خاتون بننا چاہتی ہیں، آپ کے لیے یہی کافی ہے. اور اگر آپ سمجھتی ہیں میں نے اللہ کی آیات کو سن کر اس پر آج سے ہی ابھی سے عمل پیرا ہونا ہے، تو پھر یاد رکھیے آپ کا وہ مقام ہے جو بیان کرنے کے لائق نہیں، بیان کرنے سے میں قاصر ہوں، اتنا مقام اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا. لیکن اگر ان آیات کو چھوڑ دیا اور لوگوں کی قصے کہانیاں، لوگوں کے اعتراضات اگر آپ کو عزیز رہے، تو پھر آپ سے بڑھ کر بدترین خاتون کوئی نہیں ہے. یہ پہنا ہوا عبایا خود زینت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور اگر کسی نے پہنا ہے گھٹنوں تک، کسی نے پہنا ہے نصف پنڈلی تک، کسی نے پہنا ہے ٹخنوں تک، کیا اس کو عبایا کہتے ہیں؟ آئیے پوچھئے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مرد کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے وہ حصہ جہنم میں جلے گا. ام سلمہ آ گئیں، اے اللہ کے نبی کیا یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے؟ کہا نہیں، یہ صرف مردوں کے لیے ہے کہ ان کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. کہا عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ کہا عورت کو چاہیے اپنے ٹخنے سے ایک بالشت کپڑا مزید نیچے رکھے، ایک بالشت کپڑا نیچے رکھے. ام سلمہ کے الفاظ سنیے گا، فرمانے لگی اذن تنکشف اقدامہن، آپ ایک بالش کی بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ تو پھر خواتین کے قدم ننگے ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ تقویٰ تھا، یہ وہ خوف تھا جو صحابیات کے دلوں میں تھا. ٹخنا پاؤں کے ساتھ ہی تو ہوتا ہے، ایک بالش کپڑا نیچے کرنے کے ساتھ کہتی ہیں پھر تو قدم ننگے ہوں گے. نبی علیہ السلام نے پھر مزید کی اجازت دے دی. آج کوئی خاتون، کوئی ماں، بہن، بیٹی، آپ خود دیکھ لیں، ہم سب بہنوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بھی رہتی ہیں، بیویاں بھی ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی حرمہ کی طرف، اپنی اپنی خاتون کی طرف دیکھے کہ کیا جب یہ باہر چلتی ہے کیا اس کا عبایا ایسے کا ہوتا ہے؟ کیا وہ پیچھے گھسٹ رہا ہوتا ہے؟ نہیں. اگر نہیں میں جواب ہے تو پھر آپ کی بہن بیٹی کا عبایا وہ اسلامی نہیں ہے، وہ شرعی نہیں ہے، بلکہ اس کی خواہش کے مطابق ہے. صحابیات کا یہ عبایا لمبا ہوتا تھا حتیٰ کہ پیچھے گھسٹ رہا ہوتا تھا. آج لوگ کہتے ہیں کپڑا گندا ہو جائے گا. جی پھر کیا گندا ہو جائے گا؟ یہی اعتراض ایک صحابیہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک اور انداز سے پیش کیا تھا. کہنے لگی اللہ کے نبی میں اپنا جو نیچے والا کپڑا ہے، جو عبائے کا کپڑا ہے وہ لمبا رکھتی ہوں اور مختلف طرح کی گندگی کے ساتھ وہ لگتا ہے. میں جب مسجد میں آپ کے ساتھ باجماعت نماز میں شرکت کرتی ہوں، یہاں کوئی پانی کا بندوبست نہیں ہے کہ میں اس کپڑے کو دھو سکوں، کیا ان کپڑوں میں میری نماز ہو سکتی ہے؟ انداز دیکھیے سوال کا، انداز دیکھیے دین کے ساتھ محبت کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم چل کے آتی ہو وہ کپڑا پیچھے جو گھسٹتا ہے، وہ گندگی کو لگتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب تم چلتی رہتی ہو آگے صاف زمین نہیں آتی؟ کہاں آتی ہے؟ کہا وہ جو کپڑا گھسٹ رہا ہوتا ہے آگے جو زمین آئے گی اس کے ساتھ وہ صاف ہو جائے گا.
اور اسی لباس میں تم نماز پڑھ سکتی ہو؟ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں کی، اور یہ وہ صحابیات ہیں جنہوں نے اللہ کے فرمان میں اور پیغمبر علیہ السلام کے فرمان میں کوئی کوتاہی نہیں کی، بلکہ پوری کوشش کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کو اپنے دل کے ساتھ لگایا ہے۔ بہانے تو بڑے ہیں، بے شمار خواتین ایسی ہیں ساری کی ساری وہ بہترین اس نے حجاب کیا ہوتا ہے، لیکن بدبختی کیا ہے؟ خوشبو لگا کے باہر نکل رہی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جو خاتون باہر نکلتی ہے اور مردوں کے قافلوں سے گزرتی ہے، اس سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ ایسی ویسی ہے، یعنی زانیتاً، وہ زانیہ عورت ہے۔ جتنا مرضی بڑا اس کا سٹیٹس ہو، وہ معاشرے کے اندر پاک دامن تصور کی جانے والی پاک بی بی ہو، وہ اشرافیہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہو، لیکن پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر ہمارا ایمان ہے، ایسی خاتون فاحشہ ہے، ایسی خاتون ایسی ویسی ہے، ایسی خاتون آوارہ ہے، ایسی خاتون زانیہ خاتون۔ کتنی خواتین ایسی ہیں جب باہر نکلتی ہیں سارے کا سارا اچھا لباس اور بہترین باحجاب ہو کر نکلتی ہیں، لیکن ان کی منمانی ہوتی ہے کہ میں نے یہ حجاب کس سے کرنا ہے اور کس سے نہیں کرنا۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ اللہ نے تو قرآن میں کہا اہل ایمان ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور دوسرے مقام پہ کیا کہا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب کی کچھ آیتوں پر ایمان لے آتے ہو، کچھ کا انکار کر دیتے ہو؟ یہ طریقہ تو یہود و نصارہ کا تھا، جو من میں آ گئی مان لی، جو نہ آئی دھتکار دی، چھوڑ دی۔ استاد ہے جی، میں اس سے پڑھتی ہوں، میں نے پردہ نہیں کرنا اس سے۔ استاد تو باپ ہوتا ہے، کیا نبی سے بڑھ کر کوئی باپ ہے اس امت کا؟ لیکن کیا صحابیات نے ان سے پردہ کیا کہ نہیں کیا؟ جی فلاں تو میرا کزن ہے، وہ تو ماموں زاد ہے، وہ خالہ زاد ہے، وہ چچا زاد ہے، یہ تو بھائی ہوتا ہے۔ اس کو بھائی کس نے قرار دیا ہے؟ کس نے کہا آپ کا چچا زاد آپ کا بھائی ہوتا ہے؟ بھائی تو وہ ہوتا ہے جو آپ کا حقیقی بھائی ہے، آپ اور اس کے ماں باپ یا اکیلی ماں یا اکیلا باپ ایک ہوتا ہے، بھائی تو اس کو کہتے ہیں، وہ بھائی نہیں ہے۔ اور کتنی خواتین ایسی ہیں، نہیں جی جو اپنی فیملی کے حضرات ہیں ان سے پردہ نہیں، اور اب صورتحال خصوصاً شہر لاہور میں اس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ میرے جو محلے والے ہیں ان سے بھی میرا پردہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مجھے جانتے ہیں۔ میں اب اس بزرگ سے پردہ کیوں کروں؟ یہ میری باپ کی عمر کا، اس نے میرا بچپن دیکھا، میرا لڑکپن دیکھا، یہ میرے انگ انگ سے واقف ہے، آج اس سے پردہ کروں؟ اچھا فلاں کزن سے پردہ کروں، اس نے تو میری شکل دیکھی ہوئی ہے، میرے جسم کی کیا کیفیت ہے وہ تو ساری جانتے ہیں، میری چال ڈھال سے واقف، میرے ایک ایک ناز نخرے سے واقف، میری ایک ایک ادا سے واقف، آج میں اس سے پردہ کروں؟ اچھا اس کی بات کرتی ہو، یہ تو میری دوست کا بیٹا ہے، یہ تو میرے بیٹوں جیسا ہے۔ وہ فلاں کی بات کرتی ہو، وہ تو میرے پوتوں جیسا ہے، وہ میرے نواسوں جیسا، آج اس سے بھی پردہ کرنا ہے مجھے؟ ہاں اس سے بھی پردہ کرنا ہے آپ کو۔ کیوں؟ یہ امر ربی ہے، یہ آپ کا امر نہیں، یہ دین آپ کا دین نہیں، یہ دین آپ کی جاگیر نہیں، آپ کے معاشرے کا دین نہیں، یہ دین کسی کا دین نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام اللہ کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ایڈیشن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تعدیل کرتا ہے، ترمیم کرتا ہے، چینجنگ کرتا ہے، وہی کر سکتا ہے، اور یہ اسی کے زیبا ہے۔ کوئی اور ہستی ایسی پیدا نہیں ہوئی جو دین کے اندر تبدیلیاں کر سکے۔ آپ کون ہوتی ہیں تبدیلیاں کرنے والی؟ یاد رکھیے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ، جنگ کا موقع ہے، پیچھے رہ گئی، قافلے والوں سے پیچھے رہ گئی، آنکھ لگ گئی، سو گئی، نقاب کرتی تھی، حجاب کرتی تھی، مکمل پردہ کرتی تھی،
لیکن جب خاتون سو جاتی ہے اسے صحیح سے اندازہ نہیں رہتا، وہ کپڑا سائڈ پہ ہٹ گیا۔ جناب صفوان رضی اللہ عنہ یہ قافلے کے نگران تھے۔ قافلہ جب جنگ میں چل پڑتے آگے، کچھ لوگ پیچھے ہوتے ہیں جن کو بعد میں آنا ہوتا ہے تاکہ کسی کو کوئی چیز نہ رہ جائے، کوئی قیمتی چیز نہ رہ جائے، کوئی آدمی پیچھے نہ رہ جائے۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک مسلمہ وہاں لیٹی ہے، قریب گئے، نظر پڑ گئی، چونکہ پردے کی آیات سے پہلے امی جان کو دیکھا ہوا تھا اور اچانک دیکھ کر سبحان اللہ تعجب کیا۔ امی جان فوراً بیدار ہوئی، بیدار ہو کے کیا کہا تھا کہ صفوان نے پہلے بھی مجھے دیکھا ہوا ہے، اب بھی دیکھ لیا، اب اس سے پردے کی کیا ضرورت؟ کیا یہ باتیں کہی تھیں؟ نہیں، فرماتی ہیں جیسے صفوان آیا فخمرت وجہی، میں نے اپنے چہرے پر اپنی اوڑھنی لے لی، فوراً اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، چھپا لیا۔ یہ ہے آپ کی رول ماڈل، یہ ہے آپ کی امی جان، تمام اہل ایمان کی یہ والدہ ہے، یہ نبی کی دنیا میں بھی بیوی، جنت میں بھی بیوی ہے۔ یہ وہ بیوی ہے جس کا عکس جبریل امین نے پیغمبر علیہ السلام کو دکھایا، اللہ رب العزت کا حکم سنایا، کہا یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی، جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ صفات چیک کر رہے ہیں۔ کہہ سکتی تھی میں تو مومنوں کی ماں ہوں، قرآن میں ہے میں مومنوں کی ماں ہوں، اب مجھے کیا ڈرے گا کہ میں کسی سے پردہ کروں نہ کروں؟ بعض خواتین وہ کہتی ہیں اب تو میرا خامن بھی فوت ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے کسی سے پردہ کرنے کی، کس کے لیے چھپ کر رہوں، کس کے لیے لؤلؤ مکنون گوہر نایاب رہوں؟ ازواج مطہرات کو دیکھیے، کیا ان کا شوہر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے؟ ان کے بعد کیا حالت تھی ان کی؟ پردہ کیا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ امی جان کا ایک غلام تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کا، ایک بار آئے اور امی جان سے کہنے لگی امی جان میں مکاتب ہوں۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا کے ساتھ لکھ پڑھ کی ہو کہ اتنے پیسے میں تمہیں ادا کروں گا پھر میں آزاد ہو جاؤں گا۔ آ کر کہنے لگی امی جان وہ جو میری رقم تھی وہ میں نے ادا کر دی ہے۔ امی جان نے کیا کہا؟ برکت کی دعا دی، کہا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اور فوراً اپنا حجاب آگے کر لیا اور فرمانے لگی اب تم آزاد ہو، اب میرا اور آپ کا پردہ ہے۔ اور مورخین نے لکھا یہ وہ غلام ہے جو امی جان کا خادم ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں کتنے سال اس نے خدمت کی، لیکن جیسے ہی وہ آزاد ہوا حکم احکام بدل گئے، امی جان نے بھی پردہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد ساری زندگی اس شخص نے امی جان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ آج خواتین کے پاس بہانے ہیں، فلاں تو میرا یہ لگتا ہے، فلاں تو یہ لگتا ہے، یہ سارے کے سارے بہانے ہیں۔ جب وہی آپ کا ٹیچر، وہی آپ کا نگران، وہی آپ کا کلاس فیلو، وہی آپ کا کزن، وہی آپ کی باپ کی عمر کا آپ کے ساتھ وہ داستان رقم کرتا ہے جسے بیان کرنے سے زبان قاصر ہے، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنا نہیں تھا، یہ غیر تھا، پھر جا کے اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے میری عزیزہ آج سے ہی یہ عہد کر کے جائیے اللہ رب العزت کے ساتھ، جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ رب العزت بخشنے والا ہے۔ آج اگر مسئلے کا صحیح علم ہو گیا ہے، آج سے ہی پردہ شروع کر دیں۔ اور یہ جو تقسیم ہے نا معاشرے میں، ایک دوسرے کو خواتین پوچھتی ہیں آپ کون سا پردہ کرتی ہو؟ اچھا شرعی پردہ کرتی ہو؟ یہ کیا ہوا؟ پردہ ہے ہی ایک جس کو شرعی کہتے ہیں، یہ شرعی غیر شرعی کوئی پردہ نہیں، پردہ ایک ہی ہے۔ اپنے آپ کو چھپانا ہے اجنبی لوگوں سے۔ اور یہ سورۃ النور کی جو آیات ہیں، میں بلکہ نصیحت کروں گا اپنی معززات بہنوں سے، ماؤں سے، کم از کم سورۃ النور کا جو ترجمہ ہے اور تفسیر ہے یہ آپ سب پڑھیں اور اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پڑھائیں بھی۔ اس میں خواتین کے لیے بہت رہنمائی اللہ رب العزت نے کی ہے، بتلایا ہے کن کن لوگوں سے آپ کا پردہ نہیں اور کن سے ہے۔ باپ، سسر، اسی طرح بھائی، بیٹے، پوتے، نواسے، بھتیجے، بھانجے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ کا پردہ نہیں۔
اسی طرح خامند ہے، اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، وہ کوئی آپ کا کزن لگتا ہے، وہ دیور ہے، وہ جیٹھ ہے، وہ آپ کا خالو لگتا ہے، وہ آپ کا پھوپھڑ لگتا ہے، کوئی اور اس کا آپ کے ساتھ رشتہ ہے، آپ کا اس سے پردہ بنتا ہے۔ اور یہ پردہ کیجئے، یہ پردہ جب تک خاتون پردے میں تھی تب تک سکون، آرام، اطمینان تھا، بلکہ اس کو یوں سمجھ لیجئے جب تک خاتون پردے میں تھی، تاریخ اس بات پر گواہ ہے، لوگوں نے اپنے ہاتھ خون خوار بھیڑیوں میں اور شیر اور چیتوں کے زلفوں میں تو اپنے ہاتھ ڈالے تھے، لیکن کبھی کسی باحجاب خاتون کی زلفوں میں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچا تھا۔ لوگوں کے ہاتھ خون خوار درندوں کی ٹانگوں کو تو لگے ہوں گے، لیکن کبھی کسی باحجاب خاتون کی پنڈلیوں تک نہیں اٹھے تھے۔ اور آپ جب خاتون نے اپنی عزت کو خود نیلام کر دیا، اس حصار کو، اس قلعے کو، اس مضبوط چادر کو جب خود اتار دیا، اب حالت دیکھ لیں، زنا بڑھتا جا رہا ہے، فحاشی اور یعنی کا سیلاب، اللہ کی پناہ۔ یہ سفید چادریں ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنے اوپر لی ہوتی تھیں، اپنے آپ کو کور کیا ہوتا تھا، لیکن آج کی مٹک مٹک کر چلنے والی کیا کہتی ہے؟ یہ چادر سفید سنبھال کے رکھو، کفن میں دے دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا گناہ بہت بڑا ہے، ان میں سے ایک شخص نبی علیہ السلام نے فرمایا دیوث ہے۔ دیوث کون ہوتا ہے؟ یہ انڈیا کی ایک ریاست ہے بھوپال، یہاں کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا نواب صدیق حسن صاحب، اور یہ بھوپال ریاست کے والی تھے، امیر تھے، اور چونکہ حدیث پڑھاتے تھے، کسی طالب علم نے سوال کر لیا دیوث کس کو کہتے ہیں؟ فرمانے لگے کل عصر کے بعد جب میں باہر نکلوں گا اس وقت یہ سوال مجھ سے کرنا ہے۔ وہ شاگرد آ گیا، سواری پر بیٹھے ہیں، ساتھ ان کی بیوی بیٹھی ہے جس نے پردہ نہیں کیا ہوا تھا۔ شاگرد پوچھنے لگا استاد صاحب دیوث کس کو کہتے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے کہتے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ حدیث میں تو بڑی سخت وعید ہے دیوث کے بارے میں، اور ہمیں حدیث پڑھانے والے خود دیوث ہیں۔ کہنے لگا شفقت کیجئے اور مجھے دیوث کا صحیح معنی سمجھائیے۔ فرمانے لگے دیوث اس کو کہتے ہیں جو اپنی بہن بیٹی کو، کسی بھی اپنی قریبی خاتون کو فحاشی پر قائم رکھے، فحاشی پر دیکھے لیکن روکے نہیں، اس کو دیوث کہتے ہیں، اور میں دیوث ہوں۔ خاتون نے یہ بات سنی کہ میرا خامن جو بھوپال کا امیر ہے، والی ہے، اس کو دیوث کہا گیا، اس نے فوراً پردہ شروع کر لیا۔ کاش کہ آج بھی کسی کا مردہ ضمیر جاگ جائے اور وہ اپنے بھائی کو، اپنے والد کو، اپنے گھر کے سربراہ کو دیوث کی صفت سے نکال دے۔ اور مرد حضرات بھی اس بات کو توجہ سے سنیے، جس طرح یہ خواتین کے لیے لازم ہے پردہ کرنا، اس کی پابندی کروانا یہ آپ کے کندھوں پر ہے۔ اگر آپ نے گھر میں گندا ماحول دیا تھا، وہ انگریز کا کلچر آپ نے نیٹ کی صورت میں، کیبل تار کی صورت میں، اور آج کل سوشل میڈیا کی صورت میں ان کو دکھایا تھا، اللہ کے ہاں یہ تو مجرم ہے ہی، سب سے بڑے مجرم آپ ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تمہیں اللہ کے سامنے اپنے ماتحتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے عزیز بھائی، اپنی بہنوں کو، ماؤں کو نصیحت کیجئے، ان کو تلقین کیجئے کہ یہ نہ ہو اللہ رب العزت کے ہاں ہم مجرم بنے بیٹھے ہوں۔ اور ایک مسئلہ چلتے چلتے آخر میں یہ بھی میں کلیئر کر دوں، غیر محرم ہوتا ہے یا ہوتی ہے، اس کو ٹچ کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ یہ جو بعض مرد حضرات بچیوں کو پیار دیتے ہیں، یہ پیار دینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری رسم ہے، یہاں گندی رسم ہے پاک و ہند کی، اس رسم کو توڑیے۔ یہ پیار پیور کا کوئی چکر نہیں کہ کوئی خاتون آپ کے سامنے اپنا سر نیچا کرے، آپ اوپر ہاتھ پھیر دیں۔
کیا غیر محرم کے ساتھ اگر اس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا پیار دینے میں جائز ہو جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے فرامین بڑے واضح ہیں. آپ نے کہا کسی کے سر کے اندر کیل رکھ کے اس کو ٹھونس دیا جائے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنا ہاتھ کسی خاتون کو لگائے. اگر تو کوئی چاہتا ہے ہتھوڑی کے ساتھ میرے سر میں کیل ٹھونس دیا جائے، اگر وہ اس چیز کو برداشت کرنا چاہتا ہے پھر ٹھیک ہے، پیار دیتا رہے. یہ پیار دینے کا کوئی چکر نہیں، کوئی طریقہ نہیں کسی غیر محرم کو کسی طرح بھی ہاتھ لگانے کا. اور آخری بات، جو زیادہ وڈیرے لوگ ہو جاتے ہیں، خواتین ان سے پردہ چھوڑ دیتی ہیں کہ یہ تو اب بوڑھے ہو گئے، مثال 100 سال کی عمر ہو گئی. اس کی اجازت قرآن میں کہیں بھی نہیں آئی کہ جب کسی بزرگ کی عمر 100 سال ہو جائے تو اس سے پردہ نہیں ہے. یہ کوئی آیت کوئی نہیں پڑھ سکتا، کہیں سے بھی کوئی آیت حدیث پیش نہیں کی جا سکتی. میں حیران ہوں، میرج بیورو کا کام کر رہے ہیں اور خواتین کی تصویریں وہ اپنے پاس محفوظ کر کے رکھی ہیں، بچوں کو رشتہ دکھاتے ہیں بیٹا یہ منظور ہے، اور لوگ بھی اتنے بدبخت ہیں اپنی دوشیزہ کی تصویر، بھلے وہ 80 سال کا بزرگ ہے، اس کو دکھانے کا کیا تک بنتا ہے؟ کیا اس سے پردہ نہیں ہے اس کا؟ 200 سال بھی کسی مرد کی عمر ہو جائے، خاتون پر لازم ہے کہ اس سے پردہ کرے، اور اس پر بھی لازم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے رکھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان ہیں یا اللہ تمام کی پریشانیاں دور فرما. منتظمین کی طرف سے ایک اعلان ہے، پچھلے جمعے بھی ہم نے کیا تھا، مسجد کے ساتھ جو حضرات فنڈنگ کرتے ہیں ان سے گزارش ہے یہ مسجد میں غلہ پڑا ہوا ہے، یہاں ڈونیشن کیا کریں اور کسی بھی آدمی کے ہاتھ پہ اپنے پیسے نہ رکھیں. بطور خاص جو پیسے آپ مسجد میں خرچ کرنا چاہتے ہیں اس کا یہاں مسجد کے انتظام کے حوالے سے ایک ہی طریقہ ہے، کیونکہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی شخص بھی مقرر نہیں ہے کہ آپ جس مرضی کو پکڑا دیں، بلکہ یہ غلہ موجود ہے. کوشش کر کے اپنے جو عطیات ہیں وہ اس غلے میں ڈالیں. یقیناً مساجد کے ساتھ خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا انداز اختیار کرنا، اور اسی طرح مساجد میں جو لوگ آتے ہیں ان سب کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے. اور یہ اس حوالے سے میری گزارش یہ بھی ہے کہ خرچ ضرور کیا کریں، خصوصاً مساجد میں. جو حضرات کہتے ہیں میرا کاروبار نہیں چلتا، پریشانی ہے، کسی بھی طرح کی تکلیف ہے، وہ تو اپنے آپ پر یہ لازم کر لیں کہ اللہ رب العزت کے گھر میں خرچ ضرور کرنا ہے، کیونکہ خرچ کرنے کے ساتھ خصوصاً اللہ کے گھر میں جو خرچ ہے اس کا بے پناہ اجر بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جو اللہ کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے ساتھ بھی پیار کرتا ہے. اس ہفتے میں ہمارے کچھ عزیز 3-4 افراد اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی اور جتنے اہل اسلام فوت ہو چکے ہیں تمام کی مغفرت فرمائے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے اہل اسلام موجود ہیں ان تمام اہل اسلام کو اللہ رب العزت عبادات کا خوگر بنائے، صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، ہماری نسلوں کو ہمارا روشن مستقبل بنائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.